اسرائیل کا ایران پر حملہ کیے جانے کے بعد ایک زوردار انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل کو انتہائی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وہ کیا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اسرائیل نے جب غزہ پر جارحیت کی اس کا نیتن یاہو کو کیا نقصان ہونے جا رہا ہے اور ان سب کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا بدلہ اسرائیلی حکومت سے کس طرح لے لیا ہے۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا میری رہنمائی کے لیے، اور کمنٹس کے جواب میں خود دیتا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا، غزہ پر حملہ کیا اور غزہ پہ جنگ کو طوالت دیتا رہا اسرائیل۔ نیتن یاہو اپنی حکومت بچانے کے حوالے سے یہ کام کرتے رہے۔ اس پہ ایک سروے کے مطابق 59% یہودی جو دائیں بازو کے یہودی سمجھے جاتے ہیں، کٹر قسم کے، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمان، کرسچن اور یہ نارمل اپنے مذہب کو زیادہ، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مذہب کو زیادہ فالو نہیں کرتے، پر یہودی جو ہیں وہ 100% کٹر جنہیں کہا جا سکتا ہے وہی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ مذہبی، اگریسو مذہبی ہوتے ہیں۔ اس لیے دائیں بازو کے کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ یہودیوں نے 59% یہودیوں نے غزہ پر نیتن یاہو کا حملہ جو ہے وہ انتہائی برا قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نیتن یاہو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسرائیل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور یہ اسرائیل کا غزہ پر جو حملہ ہوا ہے وہ یقیناً جو ہے وہ غیر ضروری تھا۔ دوسری بات، جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ ایران پر جب حملہ کیا گیا تو نیتن یاہو کے خلاف عدم اعتماد آ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امن کے ایوارڈ کے طلبگار ہیں۔ دسمبر میں وہ 10 دسمبر کو وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ وہ ایوارڈ دینے کے بعد وہ ایوارڈ لینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو سے یہ کہا کہ آپ غزہ پر حملہ نہ کریں اور جنگ بندی کر دیں اور سیز فائر کر دیں، پر نیتن یاہو نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نیتن یاہو نے الٹا ایران پہ بھی حملہ کر دیا اور ایران سے پھر شکست کھا لی۔ شکست کھانے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ 120 نشستوں پر مشتمل مخلوط حکومت کے وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو۔ نیتن یاہو کے ساتھ ایک جماعت تھی جس کا نام تھا یو ٹی جے۔ یو ٹی جے نیتن یاہو کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، اور یو ٹی جے نے کیا یہ کہ ایک اختلاف ہو گیا ان کا ایک بل پہ۔ وہ کون سے بل پہ اختلاف ہوا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ وہ اختلاف یہ تھا کہ مذہبی طلبہ کو فوجی سروس سے استثناء قرار دیے جانے کا وہ بل تھا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ اسرائیل کا ہر باسی کو فوجی ٹریننگ ضرور دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ انہیں تیار کیا جاتا ہے کسی بھی برے وقت کے لیے۔ جس طرح بھی ایران پر اس نے حملہ کیا تھا تو اسرائیلی پھر جناب ادھر سے ملک چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے اس اختلاف پہ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ جب یہ علیحدگی اختیار کر لی ہے، اب اسرائیل میں نیتن یاہو کی حکومت صرف ایک سیٹ کی برتری پر کھڑی ہے، صرف ایک نشست پر کھڑی ہے۔ یعنی کہ اگر ایک نشست بھی ختم ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ان کے اور ایک پارٹی ہے شاس پارٹی کے پاس 11 نشستیں ہیں۔ ان کے نیتن یاہو سے مختلف معاملات پر کافی اختلافات ہیں، اور تمام دوسری پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ شاس پارٹی کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، اور یہ حکومت سے اگر علیحدہ ہوتے ہیں نیتن یاہو کی حکومت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت کو گرانے میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام لینا چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ نیتن یاہو ان کی راہ میں، نوبل انعام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے،
اور ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جتنے بھی امریکی صدر ہوتے ہیں وہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، پر مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس دفعہ اسرائیلی وزیر اعظم کو لے دے جائیں گے، اور ان کے خلاف ملک کے اندر سے بھی نفرت جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ ان کے معاون خصوصی سے تھے نیتن یاہو کے، ان پہ یہ جنائن یورج ان کا نام ہے، ان پہ یہ الزام مبینہ طور پہ لگا ہے کہ انہوں نے غزہ میں اور ایران میں جو فوجی پلان کیا گیا تھا اس کی اندرونی کہانی جو ہے جرمن جریدے میں چھپوا دی ہے۔ اس کیس میں بھی میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ پھنس جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ اور ایران پر حملے کے بعد اور بے گناہ مسلمانوں کی جان کو ختم کرنے کے وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ اسرائیلی حکومت جو ہے وہ چلتی جانے والی ہے، اور آنے والے وقت میں اسرائیلی حکومت اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسلمان ملک پر حملہ کر سکے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔